مورل سٹوری وتھ 3K ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس سورۃ البروج کی شان نزول کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، تو چلیے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے میں سورۃ البروج کی وجہ تسمیہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورۃ البروج کی پہلی آیت میں آسمان کی قسم بیان فرمائی گئی ہے اور اسے برجوں والا قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البروج رکھا گیا ہے۔ سورۃ البروج کی فضیلت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ جی تو ویورز اور پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سورۃ البروج کا اردو میں ترجمہ شیئر کروں گی۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے وعدے والے دن کی، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے جن میں بھڑکتی ہوئی ایندھن والی آگ تھی، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اہل ایمان پر جو کچھ سختیاں کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان مومنوں سے صرف اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بہت غالب، بہت تعریفوں والا ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ عرش کا مالک ہے اور بلند شان والا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے۔ قرآن جھٹلانے کی بات نہیں، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جی تو بچوں اور پیارے پیارے ویورز، یہ میں نے سورۃ البروج کا ترجمہ آپ کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس میں بیان کردہ واقعہ ہی آج میرا موضوع ہے۔ ویورز، جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے سورۃ البروج نازل فرمائی، اور اس سورت کا مقصد مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا تھا اور ان کے ایمان کو مزید پختہ کرنا تھا۔ جی تو ویورز، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو جادوگر کے شوبتے دکھا کر اپنے اوپر ایمان لانے کا کہتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے، یعنی جس طرح میں تمہارے کام آتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق پر تھا اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس عبادت گزار کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ اس اژدہے سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ،
اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو پتھر سے اس جانور کو مار دیجئے۔ پھر اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا تو وہ مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا اور لڑکے کا بھی راہب کے اوپر یقین زیادہ ہو گیا بنسبت جادوگر کے۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ بادشاہ تو بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا تو جادوگر سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا، کیونکہ اس نے تو جادوگر سے بھی بڑھ کے کرتب دکھائے ہیں۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اسے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ نابینا شخص نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے شخص کو بینائی لوٹا دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح سے اس لڑکے نے بحکم الہی کوڑی کا بھی علاج کیا اور پیدائشی گنجے کا بھی علاج کیا۔ لڑکے کی وجہ شہرت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت نے لڑکے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس لڑکے کو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ تم اندھے کو بینا، کوڑی کا علاج اور پیدائشی گنجے کو کیسے صحیح کر لیتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نہیں کرتا بلکہ اللہ کرتا ہے۔ بادشاہ کو اس کا جواب سن کر بہت حیرانگی ہوئی۔ اس نے کہا یہ اللہ کا علم تمہیں کون سکھاتا ہے؟ لڑکا راہب کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس نے راہب کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل جائے کہ یہ علم اسے کس نے سکھایا ہے تو وہ راہب کا نام کبھی نہیں لے گا۔ لیکن جب بادشاہ سلامت نے لڑکے کو بہت زیادہ تکلیف دی تو لڑکے نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس لڑکے کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے سپاہی مر گئے اور لڑکا زندہ سلامت رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا سلامت رہا۔ جب بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو لڑکے نے اس سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا دو۔ پھر یہ کہو اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر اس لڑکے کی کان پٹی پر جا کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ لڑکا اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا تھا اور اسی ایمان کا پرچار لوگوں میں بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا جب بادشاہ سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر میرے اوپر تیر چلائے گا تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور بچوں ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ جب بادشاہ نے ترکش سے تیر نکال کر یہ کہا کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس تیر سے لڑکے کا نشانہ باندھا تو لڑکا شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ اسی وقت ایمان لے آئے۔ اور بچوں بادشاہ نے اس وقت کیا سزا دی ایمان والوں کو؟ بچوں بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان کو نہ چھوڑے، اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا۔ جی تو بچوں یہاں پر ایک اور چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرتی جاؤں کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بول پڑا
واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب ایک ماں کو گود والے بچے سمیت بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ عورت خود تو آگ میں ڈلنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کو اپنے بچے کے اوپر بہت ترس آ رہا تھا کہ یہ آگ میں بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اس کا بچہ بول پڑا، ماں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ جنت کے باغ کے پھول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ سورۃ البروج کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظالم کو سزا مل کے رہتی ہے۔ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جی تو ویورز اور پیارے پیارے بچوں، اب آپ کو سورۃ البروج کا شان نزول اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔